کیا فرض مرثیہ پیش کریں گے. صلوات پڑھی والے محمد پر. ہاں بالکل. جو وقت چونکہ کم ہے، میں ایک ربائی پیش کر رہا ہوں اور پھر مرثیہ کے 4 بند. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آج یہ شرط مجھے حاصل ہوگا آئی ہے، اگر بازو کے لیے آپ بہت بہت شکریہ. صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، کیوں نہ وہ قبلہ ارباب ارادت ہو جائے. اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین حرم. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مرثیے کے 5 بند سماعت فرما لیں. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجاد سر پر ہے نا بدر دو علم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غار
چلے زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی ہم چلے مرنے سے آپ کے میں یہ ایذا اٹھاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں ہائے ہائے میرے مسافر کرب و بلا حسین ہائے ہائے میرے غریب میرے ملقا ہائے ہائے میرے غریب میرے ملقا ہائے ہائے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا ہائے ہائے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا ہائے ہائے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا پیاسے گلے پہ خنجر بیداد چل ہائے ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل ہائے ہائے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل تجھے ملی اے کربلا خدا کی امانت تجھے اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے لے اے زمین شمع امامت تجھے لے زمین شمع امامت تجھے دام تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ ارے سرحد میں تیری بھائی سے زینب چھڑ سرحد میں تیری بھائی سے زینب بچھڑ یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے روئی وہ دے جل آ کر نجاف سے حال میرا دیکھو یا ہر گردن رسن میں آپ کی بیٹی کے ہے گردن رسن میں آپ کی بیٹی کی ہے کہتی یہ ماریا سے وہ بات چشم تر کہتی یہ ماریا سے وہ بات چشم تر ہائے ہائے میں کربلائے معلیٰ میں لٹ ارے پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ پردیس میں آ کے برادر سے چھٹ گئی اور
مولا کے ہم سے دغا کی لائی نون ارے کیا کیا نہ ہم پہ جور و جفا کی لائی کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لائی ارے گردن جفا سے شہ کی جدا کی لائی گردن جفا سے شہ کی جدا کی لائی گردن جفا سے شہ کی جدا کی لائی خیمے جلا کے اہل ستم شاد ہو ارے ہم کربلا میں آن کے برباد ہو خیمے جلا کے اہل ستم شاد ہو ہم کربلا میں آنے کے برباد ہو ارے ہم کربلا میں آنے کے برباد ہو گئے جب لٹ کے کربلا سے جزاک اللہ اور باوز بلند صلوات اب میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو سلام پیش کریں جناب شباہت حسین صلی علی محمد اسی کو کہتے ہیں دل کو دل سے راحت ہوتی ہے جو میں مرثیہ پڑھنے آیا تھا جعفر رضا صاحب نے کہا کہ وہی وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ مرثیہ آپ نے اب مجھ سے بہتر انداز سے پڑھتے ہیں آپ پڑھیں تو ماشاءاللہ میں صرف 1 منٹ کے لیے فلسفہ مجلس پہ کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا اجازت اور لکھا بھی نہیں تو ذکر آل رسول کرتے ہیں ذکر آل رسول کرتے ہیں مرضی حق حصول کرتے ہیں جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے ادھر وہ عبادت فضول کرتے ہیں وہ عبادت فضول کرتے ہیں جو نہیں کرتے ذکر آل رسول جو نہیں کرتے ذکر آل رسول وہ ہیں بدبخت بھول کرتے ہیں وہ ہیں بدبخت بھول کرتے ہیں اپنے آنسو شباہت اہل عزا اپنے آنسو شباہت اہل عزا نظر پیش بطول کرتے ہیں نظر پیش بطول کرتے ہیں کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا کاش کہہ دیں
یہ فاطمہ زہرا ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں، مرضی حق حصول کرتے ہیں، اور محمد و آل محمد ایک اور باواز بلند صلوات۔ میں اب دعوت خطاب دوں گا قبلہ علامہ ارتضی عباس نقوی صاحب کو تشریف لائیں، زیب منبر ہوں، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم منبر سے متصل ہو جائیں، قریب آ جائیں۔ تشریف لائیے قبلہ۔ بار دیگر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وشافع المحشر، سیدنا المسدد بشیرنا الممجد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی صلوات۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ سلسلہ گفتگو کی آج تیسری تقریر آپ کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے، لیکن جو کہ آج دوپہر میں بھی مجلس تھی اور ہمارا عنوان عظمت حدیث قصہ ہے، تو اس اعتبار سے اس عنوان پر چوتھی تقریر آپ کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ ایک ایسا پاکیزہ کلام اور ایک ایسی تہذیب حدیث قصہ میں ملت اسلامیہ کے سامنے پیش کی گئی کہ اگر کسی نے تاریخ اسلام نہ پڑھی ہو، قرآن کا مطالعہ نہ کیا ہو، حدیث پیغمبر کی سیر نہ کی ہو، لیکن وہ صرف حدیث قصہ کا واقعہ سن لے، تو اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ حقیقی معنوں میں الہی تہذیب کس کو کہا جاتا ہے اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کے عادات و اطوار کیا ہوتے ہیں اور اس کے اقدار کیا ہوتے ہیں۔
کل کی گفتگو میں نے یہاں ختم کی تھی کہ چادر میں آنے سے پہلے اجازت بھی لی گئی اور سلام بھی کیا گیا۔ اجازت لے کے یہ بتا دیا آل محمد نے کہ چادر بھی ہماری ہے، ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نانا بھی ہمارا ہے، ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر قرآن نے یہ کہا کہ گھروں میں آؤ تو اجازت کے بغیر نہ آنا، کیونکہ آیت اہل بیت کے لیے آ رہی تھی، اس لیے اجازت لے کے بتا دیا کہ دنیا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم چادر میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ چادر دراصل ایک بیت ہے جس میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ بیت ہے، یہ بیت ہے کہ جس میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ آج میرے پاس وقت تھوڑا محدود ہے، اس لیے بہت تیزی سے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اور پیغمبر نے یہ طریقہ عجیب اختیار کیا کہ جب کسی کے سلام کا جواب دیا تو صرف جواب سلام نہیں دیا، ایک لقب کا اضافہ کر دیا۔ کبھی غور سے پڑھیے گا، لقب کا اضافہ کر دیا، یعنی جب شہزادی نے سلام کیا تو پیغمبر جواب دے کر فرماتے ہیں بنتی و بضعتی، چادر میں آ جاؤ، اے میری بیٹی، اے میرے وجود کے ٹکڑے، چادر میں آ جاؤ۔ حسن کو بلایا تو کہا یا صاحبہ حوضی، چادر میں آ جاؤ۔ یعنی جواب سلام کے ساتھ ساتھ پیغمبر ہر معصوم کی فضیلت کا اعلان کرتے جا رہے ہیں، یعنی اے وہ جو صاحب حوض کوثر ہو، حسن چادر میں آ جاؤ، فاطمہ تم میری بیٹی ہو، چادر میں آ جاؤ۔ یہ بیٹی کہنا کچھ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی ایک ہی بیٹی ہے جسے بلایا جا رہا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، بنتی چادر میں آ جاؤ، بضعتی میرے وجود کے حصے، جگر کے ٹکڑے نہیں، میرے وجود کے حصے، چادر میں آ جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور جب حسین کو بلایا تو بلا کر کہا یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، چادر میں آ جاؤ، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، چادر میں آ جاؤ۔ آپ نے غور کیا، پیغمبر خود شافع محشر ہیں، زہرا کے سر پہ شفاعت کا تاج ہے، مگر ان سب کے ہوتے ہوئے پیغمبر حسین کو یہ کہہ کر بلا رہے ہیں کہ اے شافع امتی، چادر میں آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا امت کو بخشوانے والے، چادر میں آ جاؤ، بلکہ پیغمبر نے کہا میری امت کے بخشوانے والے، چادر میں آ جاؤ۔ اب یہیں سے پتہ چل گیا امت محمد میں ہونے کا معیار لا الہ الا اللہ سے نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ سے نہیں ہوگا، بھائی جس کی شفاعت حسین کے ہاتھوں ہو جائے وہی امت محمد میں آنے کا حقدار ہے۔ یا شافع امتی، امام حسین کے خصائص میں یہ بات شامل ہے، خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ اتنوں کے ہوتے ہوئے امام حسین کو پیغمبر نے چادر تطہیر میں شافع محشر کہا، حالانکہ اور بھی موجود تھے۔ اب دیکھیے حدیث مشہور ہے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ سارے آل محمد سفینہ نجات ہیں، پہلے سے لے کر 14ویں تک سب کے سب نجات کا سفینہ ہے، جو ان تک پہنچ گیا اسے نجات ہے۔ مگر حسین کے معاملات مختلف ہیں، حسین کے معاملات اوروں سے مختلف ہیں، سب شافع محشر ہیں، مگر کسی کو حدیث قصہ میں امت کی شفاعت کرنے والا نہیں کہا گیا سوائے حسین کے۔ سارے سفینہ نجات ہیں، 14 کے 14 اس لیے کہ لفظ اہل بیت حدیث میں آیا ہے۔ مگر پیغمبر معراج پر چلے اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو عرش الہی پہ کیا دیکھا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ اب جب سر اٹھا کے دیکھا تو لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ حالانکہ سارے سفینہ نجات ہیں، اس کے باوجود حسین کو الگ سے نجات کا سفینہ بنایا گیا۔ ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں آپ حضرات۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے، کہ 14 تک وہی آئے گا جو غدیر تک پہنچے گا۔ بھائی جو علی ولی اللہ کہے گا وہی تو 14 کو مانے گا۔
ہر کوئی تھوڑی مانتا ہے. تو یہاں امت ذرا محدود ہو جاتی ہے، خاص ہو جاتی ہے، لیمیٹڈ ہو جاتی ہے. ہر کوئی نہیں آ سکتا. جو آئے گا وہ غدیر کے رستے سے ہوتا ہوا آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیروں سے بھی ہاتھ ملا رہا ہو، دشمنوں کے بھی ساتھ ہو اور آل محمد کے ساتھ بھی ہو. مگر حسین کا معاملہ دوسرا ہے، اس لیے کہ حسین کے لشکر، حسین کے باندھنے والوں میں صرف وہ نہیں ہیں کہ جو آل محمد تک پہنچے. حسین کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، حسین کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، حسین کو تو مجوسی بھی مانتے ہیں. ارے جو خدا کو بھی نہ مانے وہ بھی حسین کے لیے کوئی نہ کوئی محبت رکھتا ہے. تو حسین کے مجمع کو الگ کر کے، سیپریٹ کر کے، حسین کے سفینہ نجات ہونے کا اعلان کر کے یہ بتا دیا کہ بھائی اگر تم اسلام نہ لاؤ مگر تمہارے جرم پھر بھی اتنے ہوں کہ اپنے کو بخشوانا چاہو تو سوائے حسین کے کوئی اور نظر نہیں آئے گا. اس لیے شاپ امتی کہہ دیا. توجہ رہے. اور جب علی کو بلایا تو بلا کر کیا کہا؟ چادر میں آ جاؤ. اخی، اے میرے بھائی، وابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے. کون کہتا ہے حدیث قصہ میں ذکر ابو طالب نہیں ہوا؟ اے میرے چچا کے بیٹے چادر میں آ جاؤ. وہ خلیفتی، اے میرے خلیفہ چادر میں آ جاؤ. توجہ کیجئے گا، ابھی غدیر نہیں ہوئی ہے، غدیر نہیں ہوئی ہے، مگر خلافت کا اعلان چادر زہرا میں پہلے ہی ہو رہا ہے. اے میرے خلیفہ چادر میں آ جاؤ. 4 صفتیں ہیں علی کی حدیث قصہ میں. بھائی چادر میں آؤ، چچا کے بیٹے چادر میں آؤ، خلیفہ چادر میں آؤ. اور تیسری صفت صاحب بھائی، اے میرے علم کے اٹھانے والے، اے میرے علم کے اٹھانے والے چادر میں آ جاؤ. کس منزل پہ رسول علم کو لے کر آئے؟ پیغمبر چاہتے تھے یہ علم قیامت تک عزاداروں پہ سایہ کرے گا، اس لیے چادر زہرا میں علم کا بھی ذکر ہو جائے اور علی کو علمدار کی حیثیت سے چادر کے اندر بلایا جائے کہ چادر کے اندر آ جاؤ. اب سارے آ گئے اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک لقب جڑا ہوا ہے. توجہ کیجئے گا. اب جب سارے آ گئے اور صفتیں بیان ہو گئیں تو اب پروردگار پوچھتا ہے چادر میں کون ہے؟ جہاں کل کی تقریر روکی تھی، چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ نہ ہوتے نہ کشتیاں چلاتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ کائنات خلق ہوتی. جو کچھ بنایا ہے اس 5 کی محبت میں ہے. تعارف یہیں تک رہ جاتا تو یہ بھی کافی تھا، مگر تعارف کو مزید روشن کیا اور روشن کر کے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و والوہا و بنوہا. اور فرما رہے ہیں یہ فاطمہ ہے. اللہم صلی اللہ. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. تعارف ہو رہا ہے زیر قصہ. حالانکہ اللہ کہہ سکتا تھا یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کا داماد ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں. تعارف تو یوں بھی ہو جاتا مگر یوں نہیں ہوا. بھائی توجہ رہے. کیسے اللہ نے دائرہ کھینچا ہے صاحبان تطہیر کا کہ کوئی اور باہر سے داخل ہی نہ ہو. توجہ رہے. اگر اللہ کہتا چادر میں محمد کی بیٹی ہے تو جتنی بیٹیاں بنائی ہوئی تھی وہ سب چادر میں آ جاتی ہیں. بھائی بات اگر پہنچ رہی ہے تو آپ حضرات مجھے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میرے ساتھ ساتھ چلیے تاکہ بات آگے بڑھ جائے. اگر اللہ کہتا یہ محمد کی بیٹی ہے تو معیار کیا ہوتا؟ اب جو بھی محمد کی بیٹی ہو، چاہے 1 نمبر ہو یا بنائی ہوئی ہو، وہ بھی آ جائے چادر میں. مگر یہ نہیں کہا. اگر اللہ کہتا محمد کا داماد ہے تو جتنے 2 نمبر داماد تھے وہ سارے چادر میں آ جاتے. اس لیے تعارف یوں بھی نہیں ہوا. اگر اللہ کہتا یہ محمد کے بیٹے ہیں تو جتنے منہ بولے بیٹے جیسے زید ابن حارثہ پیغمبر کے بیٹے بنا دیے تھے تو وہ بھی چادر میں آ جاتے. تعارف کو اتنا باؤنڈ کر دیا اور اتنا سخت کر دیا کہ کوئی غیر داخل ہی نہ ہو سکے. بھائی یہ فاطمہ کا باپ ہے، اب سوائے محمد کے کوئی ہے ہی نہیں. یہ فاطمہ کا شوہر ہے، سوائے علی کے کوئی ہے ہی نہیں. یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، سوائے حسن
حسین کے کوئی ہے ہی نہیں. یعنی تعارف ایسا کر دیا کہ باہر والے داخل ہی نہ ہونے پائیں، داخل ہی نہ ہونے پائیں. تو آیت تطہیر میں طہارت کا مصداق کا اصول یہ ہے کہ جو فاطمہ کا باپ ہوگا وہی آئے گا، جو فاطمہ کا شوہر ہوگا وہی آئے گا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا وہی آئے گا. جملہ ضائع نہ کیجئے گا. فاطمہ کا بیٹا ہونا شرط ہے. یا تو کوئی فاطمہ کا بیٹا ہو یا فاطمہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیں. آنا چادر تطہیر ہی میں ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. توجہ ہے. اب دیکھیے لاجک میں، جس کو آپ عربی میں منطق کہتے ہیں، لاجک، اس میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے جز اور کل کا. جز اور کل. جز کا مطلب کیا ہے؟ جز ملتے ہیں تو کل وجود میں آتا ہے. اور یہ کل وہ نہیں ہے جو آپ اردو میں بولتے ہیں کہ کل مومنین و مومنات، یہ والا کل نہیں ہے. عربی کا کل الگ ہے، اردو کا الگ ہے، اور منطق میں جو کل بولا جاتا ہے اس کا مطلب الگ ہے. جز ملیں تو کل وجود پاتا ہے، اور اگر کوئی ایک جز بھی کم ہو جائے تو کل پورا نہیں ہوتا. یہ ایک لاجک کا اصول ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی کل ہمیشہ کل ہونے میں جز کا محتاج ہوتا ہے، مگر جز کل کا محتاج نہیں ہوتا. 100 چیزیں ملنے سے کل بننا ہے. اگر 99 ہو گئے کل نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ ایک جز کم ہے. اب مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں. اب جیسے نماز ہے، نماز کے رکن ہے، تو رکن پورے ہوں گے تو نماز کل ہوگی. لیکن اگر آپ ایک رکن بھی کم کر دیں تو پوری نماز بیکار، کیونکہ ایک جز کم ہو گیا. توجہ ہے. تو ہمارا تو طریقہ یہی ہے، ہم جز کے چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں. اور ہی نہیں فرمایا آپ نے. ہم تو کل والے لوگ ہیں، اس لیے کہ علی کو جزو ایمان نہیں کل ایمان کہا گیا ہے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اور فرمانے حالانکہ جزو ایمان بھی علی ہیں، علی کے، لیکن وہ پھر ایمان کے کل کی طرف بات جائے گی، لیکن اپنی ذات میں علی کل ایمان ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ جب بھی جز ہو تو جز کا تعارف ہمیشہ کل سے ہوتا ہے. یہ کلیہ ہے ہمیشہ. انار کا چھلکا جز ہے، انار کا دانہ جز ہے، انار کا رس جز ہے، انار کا رنگ جز ہے، انار کی خوشبو جز ہے. اور جب یہ سارے ملیں تو انار کل بن جاتا ہے. تو اب اگر انار کا ایک دانہ بھی کوئی نکال دے تو ایک جز تو الگ ہو گیا، تو انار کل نہیں رہے گا. اس کے کل ہونے کے لیے سارے جز کو اس میں شامل ہونا ضروری ہے، اور جز کا تعلق کل سے ہوتا ہے. توجہ ہے. اب آپ کہیں گے انار کا دانہ، انار کا دانہ، انار ہے کل اور دانہ ہے جز، تو کل سے جز کا تعارف ہو رہا ہے. انار کا دانہ، اور ہی نہیں فرما رہا حضرات، انار کا دانہ، انار کا رس، انار کا چھلکا، انار ہے کل، باقی چیزیں ہیں جز. تو تعارف میں بتایا جاتا ہے یہ انار کا چھلکا ہے، یہ انار کا رس ہے، یہ انار کا دانہ ہے. بھائی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر یہاں حدیث قصہ میں معاملہ بالکل پلٹ گیا. یہاں تعارف پیغمبر سے نہیں ہوا، تعارف ہوا فاطمہ زہرا سے. یہ فاطمہ کا باپ ہے. بھائی فاطمہ ہے جزو رسالت اور پیغمبر ہے کل رسالت، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہاں تعارف بدل گیا ہے. فاطمہ کا باپ یہ ہے، فاطمہ کا شوہر یہ ہے، فاطمہ کا بیٹا یہ ہے. تو جہاں دنیا کے قوانین ٹوٹ جائے اسے منزل فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. ذرا اور بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات.
یا تو یہاں پر ایک ایک کا تعارف ہو رہا ہے، اور پیغمبر پہلے ہی کہہ چکے یہ شافع امتی ہے، یہ بنتی و بدتی ہے، یہ اخی ہے، یہ وابنہ امی ہے، یہ خلیفتی ہے، یہ صاحب لوائی ہے، سب کا تعارف ہوا۔ اور اللہ نے کہا ہم فاطمہ، تو اب توجہ چاہتا ہوں ایک ایک جملے پر، یہ فاطمہ ہے، یہ باپ ہے، یہ شوہر ہے، وہ بنوہا، کتنے؟ بنوہا، بنوہا کہتے ہیں عربی میں بیٹے، بیٹے، ایک کو کہتے ہیں ابن، دو کو کہتے ہیں ابنان، دو سے زیادہ کو کہتے ہیں بنوہا۔ چادر میں تو دو بیٹھے تھے، غور ہی نہیں فرمایا آپ نے، چادر میں تو دو بیٹے تھے، اللہ کو کہنا چاہیے تھا ابنان، دو بیٹے فاطمہ کے چادر میں ہیں، مگر اللہ نے دو کا ذکر نہیں کیا، دو سے زیادہ بیٹوں کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ظاہر میں تو دو بیٹے تھے، باطن میں 11 کے 11 چادریں فاطمہ میں ہیں۔ توجہ ہے؟ بنوہا، بنوہا، دو سے زیادہ بیٹے چادر میں ہیں، دو سے زیادہ، ابن کی جمع ہے بنوہا۔ اور عربی زبان کی وسعت ہے اور فصاحت و بلاغت کی معراج ہے یہاں پر، یہ بڑے بڑے مسائل عربی کے زبان سے حل ہوتے ہیں، اور فضائل آل محمد کے بھی جو راز ہیں وہ عربی گرامر میں اور عربی زبان میں چھپے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہر لفظ آل محمد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جو استعمال ہو جائے وہ پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور باریکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بیٹے کے لیے عربی میں بہت سے لفظ ہیں، ابن بیٹا، ولد بیٹا، اور ذریت، توجہ ہے، نسل، اولاد، آل، یہ وہ سارے لفظ ہیں جو بیٹوں کے لیے اور بیٹوں کے بیٹوں کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر آپ حدیث سے ایک لفظ لے لیں، وہ قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے، اطرت، اب یہ لفظ ان کے معنی سیم ہیں مگر طریقہ استعمال الگ ہے۔ ابن بیٹا، ذریت بیٹے کی نسل، اطرت بیٹی کی نسل، توجہ فرما رہے ہیں؟ ولد کا لفظ ہمیشہ وہیں آئے گا جہاں والد کا پتہ ہو، چونکہ ولد سے والد ہے، والد سے ولدیت ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیا جملہ عرض کروں، ابن وہ ہوتا ہے جو باپ کی صفت رکھتا ہو، ولد وہ ہوتا ہے جو ولدیت رکھتا ہو، یعنی جس کی ولدیت پتہ ہو وہ کہلائے گا ولد، اور جو باپ کی صفت رکھتا ہو وہ کہلائے گا ابن۔ اس لیے آج بھی اگر سلام 12ویں کو کیا جائے تو زیارت میں کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکہ یبنا رسول اللہ۔ بھائی بیٹے تو حسن عسکری کے ہیں، تو پھر یبنا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یبنا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو صفات محمد مصطفیٰ رکھتا ہے۔ السلام علیکہ یبنا امیر المومنین، ابن کا مطلب یہ ہے اس پر سلام جو علی کی صفات رکھتا ہے۔ تو ابن کا لفظ ہمیشہ وہاں آئے گا جہاں باپ کی صفت ہو۔ اب مثال کے طور پر مطلبی لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں؟ ابن الوقت، کس کا بیٹا؟ وقت کا، حالانکہ وقت کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، لیکن ابن آیا۔ اچھا ولد الوقت نہیں ہے، وقت کا کوئی باپ تھوڑی ہے جو ولد الوقت ہوگا، لیکن ابن اس لیے رکھا ہے کیونکہ مطلبی ہونے کی صفت پائی جاتی ہے، ابن کا تعلق صفت سے ہوتا ہے۔ تو جو مطلب پرست ہو، جو مطلب پر آئے، اسے آپ ابن الوقت کہتے ہیں۔ اچھا قرآن نے مسافر کو کیا کہا ہے؟ حالانکہ مسافر خود عربی کا لفظ ہے، لیکن روزے کے حکم میں جن پر روزہ ساقط ہے انہیں قرآن نے مسافر نہیں کہا، ابن سبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے پہ چلنے والے، یعنی جس میں صفت ہو سفر کرنے کی اس کو قرآن نے ابن سبیل کہا ہے۔ تو جو مسافر ہو
وہ راستے کا بیٹا ہو، جو وقت پر آئے وہ وقت کا بیٹا ہو۔ اس لیے شراب کو کہتے ہیں بنت العنب، انگور کی بیٹی۔ حالانکہ انگور کی کوئی بیٹی نہیں ہوتی، لیکن جو کہ شراب میں انگور کی صفت ہوتی ہے، اس وجہ سے شراب کو بنت العنب کہا جاتا ہے۔ تو جو عورت جس کی صفت رکھے وہ اس کی بنت کہلائے گی، اور جو بیٹا کسی کی صفت رکھے وہ اس کا ابن کہلائے گا، مگر ولدیت وہاں پر آئے گی کہ جہاں پر والد کا پتہ ہو۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ ولد صرف اولاد ابو طالب میں ملیں گے، بنو امیہ میں نظر نہیں آئیں گے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اور فرما رہے ہیں اب بڑی باریکیاں ہیں۔ مباہلہ میں یہ نہیں کہا تھا ولد کو لے کر آؤ، ہم اپنے ولد کو لاتے ہیں، تم اپنے ولد کو لاؤ، نہیں، ابن کو لاؤ۔ ابنا انا، ابنا ابن، تم اپنے ابن لاؤ، ہم اپنے ابن لے کر آتے ہیں۔ اب پتہ چلے گا صفات رسالت کا مظہر کون ہے۔ تو ابن کو بلایا ہے، ولد کو نہیں بلایا۔ توجہ کیجئے گا ایک جملے پر، اور یہی حدیث کتاب میں کہا یہ ابن فاطمہ ہے، یہ چادر میں جو ہیں وہ ابن فاطمہ ہے۔ تو ہر لفظ کا استعمال الگ ہے۔ ذریت وہ جو بیٹے کی اولاد ہو، اطرت وہ جو بیٹے کی اولاد ہو، ابن وہ جو صفت رکھتا ہو، ولد وہ جو ولدیت رکھتا ہو، نسل وہ جو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، درخت کی نسل بھی ہو سکتی ہے، پتھروں کی نسل بھی ہو سکتی ہے، جانوروں کی نسل بھی ہو سکتی ہے۔ ہر لفظ کے لیے نسل آ سکتا ہے ہر ایک کے لیے۔ بالکل اسی طرح آل وہ جس پر درود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک جملے پر۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جس کی اطرت ہو اس کی ذریت بھی ہو، جس کی ذریت ہو اس کی اولاد بھی ہو، جس کی اولاد ہو اس کی آل بھی ہو۔ واحد تاریخ انسانیت میں علی ایک ایسا مرکز ہے کہ جن کی اطرت بھی ہے، جن کی اولاد بھی ہے، جن کی ذریت بھی ہے، جن کی نسل بھی ہے، جن کی آل بھی موجود ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، تو یہ سارے لفظ آل محمد کے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں لفظ آل پر بحث کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ ختم ہو جائے گی تقریر۔ ہمارے یہاں ایک ایسا مشہور لفظ کہ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ کی زبان پہ ضرور آتا ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ درود میں یہ نہیں کہا گیا کہ پروردگار درود بھیج اطرت محمد پر، درود بھیج ذریت محمد پر، نہیں، آل محمد۔ کوئی تو خاص وصف ہے آل میں کہ جس کی وجہ سے درود آل کہہ کر بھیجا جاتا ہے، کچھ اور نہیں کہا جاتا۔ اب اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آل میں حرف کتنے ہیں، لفظ آل میں، تو آپ حضرات کیا کہیں گے؟ آل میں کتنے حرف ہیں؟ 2 حرف کہہ رہے ہیں، 2 ہیں، 2 حرف ہیں، طے شدہ بات ہے؟ کہیں سے 3 کی آواز آئی ہے۔ اب یہ تو بزرگ ہی کہہ سکتے ہیں، یہ بات کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آل میں 2 الف ہیں، اور 2 الف کی دلیل ہے مد۔ یہ جو مد ہے اس کا مطلب ہے الف ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہیں، اور مد الف کے لیے وہی کام کرتا ہے جو تشدید کرتی ہے۔ محمد میں میم پہ تشدید ہے، عباس میں بے پہ تشدید ہے۔ تشدید کا مطلب ہے یہ لفظ ڈبل ہیں تو کھینچ کر بولے جائیں گے، مگر الف میں تشدید نہیں ہوتی، الف میں مد ہوتا ہے، اور جب مد آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ الف ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہے۔ لکھا ایک جاتا ہے، پڑھا 2 جاتا ہے، یعنی آل میں اللہ نے ایک الف کو غیبت میں رکھا، ایک الف میں آل میں ایک الف کو غیبت میں رکھا۔ جملہ ضائع مت کیجیے گا۔ ارے بھائی آل میں ایک الف کے غیبت میں رہنے پہ اعتراض نہیں ہے، تو اگر آل میں ایک فرد غیبت میں ہو تو پریشانی کیا ہے؟ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اور فرما رہے ہیں اب یہ بڑی لطیف بحث آ گئی ہے، اور بس میں اس کو جلدی سمیٹ رہا ہوں اس لیے کہ وقت آج کم ہے۔ مد آتا ہے الف پہ، تشدید آتی ہے الف کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان پر۔ توجہ رہے،
توجہ رہے، آپ پوچھیں گے وجہ کیا ہے؟ الف ہے سردار، حروف کا سردار ہے الف، اور باقی جتنے حرف ہیں بے سے لے کے یہ تک وہ الف کی امت ہے، وہ محتاج ہیں الف کے، الف کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے امت سردار کی محتاج ہوتی ہے۔ غور ہی نہیں فرمایا آپ نے؟ اور چونکہ سردار امت سے الگ ہوتا ہے تو سردار کے معاملات الگ ہیں، اس لیے تشدید الف کے لیے نہیں ہے، تشدید الف کے علاوہ سارے حروف کے لیے، اور مد صرف الف کے لیے، مد کسی اور پہ نہیں آتا۔ چیلنج کر رہا ہوں، اگر آپ نے الف کے علاوہ یہ مد کہیں دیکھا ہو تو میں ابھی ایک دن یہاں موجود ہوں، میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب الف سے کوئی بھی حرف جڑتا ہے تو پیروں سے جڑتا ہے، بے نیچے بے ہے، الف اوپر ہے، اوپر سے بے نہیں جڑتا الف کے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نیچے ہوتا ہے، بے ہوگا نیچے، بے ہوگا نیچے، تین ہوگا نیچے، اس لیے کہ الف ہے سردار، اور جب سرداروں سے امت ملتی ہے تو پیروں سے ملتی ہے۔ اور ہی نہیں فرما رہا ہے، توجہ ہے؟ سرداروں سے امت جب ملتی ہے تو پیروں سے ملتی ہے۔ کاف آئے گا تو نیچے سے، فے آئے گا تو نیچے سے، شین آئے گا تو نیچے سے، اوپر سے کوئی نہیں آئے گا، سارے حروف آتے ہیں پیروں سے، اس لیے کہ الف ہے سردار اور باقی ہیں امت۔ مگر جب الف سے الف ملتا ہے تو نیچے سے نہیں ملتا، اوپر سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مد الف کے نیچے نہیں ہوتا، اوپر ہوتا ہے۔ تو اب اگر بات واضح ہو گئی ہو تو مجھے کہنے دیجئے، الف کا غیر آئے گا تو پیروں سے ملے گا، لیکن کوئی الف کے جیسا آئے گا تو وہ اوپر سے آئے گا۔ محمد آقا ہیں، سب امت ہیں، اب اگر کوئی محمد کا غیر ہو تو وہ پیروں سے آ کے ملے، اور جو محمد جیسا ہو وہ محمد کے دوست پہ نظر آئے گا، چاہے فتح مکہ میں نظر آئے یا سجدے میں حسین پشت رسالت پہ نظر آئے۔ اور فرما رہے ہیں تو یہ حروف کی عجیب و غریب کہانی ہے۔ الف سرداروں میں ہے، الف سرداروں میں ہے، اس لیے آل میں دو الف ہیں، الف الف لام، لیکن جب الف سے الف ملا تو مد آ گیا۔ اب الف آل کے معنی لوگ کہتے ہیں اولاد، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آل کے معنی اولاد نہیں ہے۔ اگر آل کا مطلب کوئی اولاد رسول سمجھ رہا ہے، غلط ہے۔ آل کے معنی اولاد نہیں ہے، اور اگر ہیں تو دلیل موجود ہے۔ علی کون ہے رسول کے؟ بھائی ہے نا، اولاد تو نہیں ہوئے۔ تو آل محمد میں اگر علی ہیں تو سوال یہ ہوگا کہ آل کے معنی کیا ہیں۔ اس لیے امام راغب اصفہانی اہل سنت کے بہت بڑے عالم، انہوں نے قرآن کے الفاظ کی ڈکشنری لکھی ہے 2 جلدوں میں، اور بڑی کارآمد ڈکشنری ہے، کبھی موقع ہو تو پڑھیے گا، انگلش میں بھی آ چکی ہے۔ اس میں لفظ آل پر بحث کی ہے انہوں نے، اور بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آل کا لفظ اہل سے وجود میں آیا ہے۔ الف ہے لام اہل، الف الف لام آل، بس الف ہے سے بدل گیا۔ اہل کا جو ہے تھا اس کو ہٹا کے الف رکھ دیں تو آل کا لفظ بن جاتا ہے۔ اس لیے علم تصریف، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، علم صرف و نحو کی روح سے آل کا لفظ اہل سے وجود میں آیا ہے۔ اب دنیا خود ہی سمجھ لے، آل کا مطلب اولاد نہیں ہوگا، جو اہل میں ہو وہ آل میں آئے گا، جو اہل میں ہو وہ آل میں آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اہل اور ہیں، اہلیہ اور ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اب یہاں پر اب سوال ہو گیا اہل میں کون ہے؟ اہل جڑا ہے آل سے، تو اہل کا مسئلہ حل ہو جائے تو آل کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اب اہل کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں امام راغب اصفہانی، کہتے ہیں کہ اہل میں وہ ہے جو ہم مزاج ہو۔ کون؟
ہم مزاج طالبان فہم تشریف فرما، مسکراہٹیں آ گئی ہیں چہروں پر، تو سن لیجئے، کسی کو بھی اگر رسول کی کسی بات پہ غصہ آ جائے، چاہے وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، تو سمجھ لیجئے کہ اہلیت تو ہو سکتی ہے، حال میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مزاج پیغمبر سے نہیں مل رہا ہے۔ کہیں اگر برتن ٹوٹ جائیں، کہیں کسی بات پر شور ہو جائے، اس کا مطلب ہے مزاج پیغمبر سے نہیں مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے۔ تو جہاں فکر ایک ہو، جہاں مزاج ایک ہو، جہاں نظریہ ایک ہو، وہاں پر اہل کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اہل ہیں، یہ آپ کے اہل ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا عقیدہ بھی ایک ہے، ان کا مزاج بھی حسینی ہے، ان کا عقیدہ بھی حسینی ہے، ان کا نظریہ بھی حسینی ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے اہل ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے اہل ہیں، اور یہ اہل کا رشتہ رشتہ داری سے بہت اوپر کا ہے، اس لیے کہ ہم اسی کو اپنا قریب مانتے ہیں جو عقیدے کا اچھا ہو، جو آل محمد کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اگر سگا بھائی ہو مگر علی کا نہ ہو، ہم سے تعلق نہیں ہے، اگر باپ ہی کیوں نہ ہو مگر غدیری نہ ہو، ہم سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے رشتے عقیدے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور وہی اہل کہلاتا ہے، جو ہم مزاج ہو، ہم عقیدہ ہو، ہم نظریہ ہو۔ تو امام راغب اصفہانی نے اہل کی تشریح کی دلیل دیتے ہوئے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا۔ کشتی تیار ہوئی، نوح نے کہا آ جاؤ کشتی میں، بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو قرآن نے کیا کہا؟ لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل میں نہیں ہے، یہ تمہارے اہل میں نہیں ہے۔ دنیا بیٹا سمجھے تو سمجھے، مگر کچھ ایسے تھے جو بیٹا ہو کر بھی اہل میں نہیں تھے، اور قرآن نے بتایا اہل میں وہ آئے گا جو نوح کا ہم مزاج ہو، جو نوح پر ایمان رکھتا ہو، جو نوح کا ہم نظریہ ہو، وہ اہل میں شامل ہوگا۔ تو اب پتہ چلا اہل محمد میں وہی آئیں گے جن کا مزاج بھی محمد کا ہو، جن کے عادات و اطوار بھی محمد کے ہوں، جن کی فکر بھی محمد کی ہو۔ چلیں تو لگے محمد چل رہے ہیں، بولیں تو لگے محمد بول رہے ہیں، ارے شب ہجرت سو جائیں تو لگے محمد سو رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز۔ توجہ ہے؟ تو جو ہم مزاج محمد ہیں وہ آل میں آئیں گے، اولاد مطلب نہیں ہے، ہم مزاج پیغمبر مطلب ہے۔ اب سنیے دلیل، ایک اور دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ فرعون کی اولاد تھی؟ نہیں تھی، اور دلیل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ بہتے ہوئے آئے تو فرعون نے آسیہ سے کہا تھا یہ ہمارے اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اسی کو بیٹے کی طرح پالیں، ہے یا نہیں؟ قرآن میں دلیل موجود ہے کہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، مگر وہی قرآن کہہ رہا ہے آل فرعون، تو آل تو ہے، اولاد نہیں ہے فرعون کی، آل تو ہے۔ آل نمرود بھی قرآن میں ہے، اور تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ نمرود کی بھی اولاد نہیں تھی، مگر آل نمرود قرآن میں ہے۔ تو بس میری تشریح یہاں پوری ہو گئی، جو جس کا ہم مزاج ہو وہ اس کی آل میں ہے۔ فرعون کے جتنے درباری ہیں اور فرعون کے جتنے ہم مزاج ہیں اور کفر اور شرک میں فرعون کے ساتھ ہیں، وہ سب کے سب آل فرعون ہیں، اور جو نمرود کے نظریے میں اس کے ساتھ ہیں وہ سب کے سب آل نمرود کہلائیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا یزید کی اولاد ہے یا نہیں ہے، مگر آل یزید بہت سے موجود ہیں۔ یعنی جہاں مزاج یزید سے مل رہا ہو، جہاں چہرے یزید سے مل رہے ہوں، جہاں عقائد یزید سے مل رہے ہوں، وہ سب آل یزید میں شامل ہیں، وہ سب آل یزید میں شامل ہیں۔ ایک جملے کے لیے رحمت دی، ہم مزاج ہونا شرط ہے، تو جو محمد کے ہم مزاج ہوں وہ آل محمد ہیں۔ جائیے اور جا کر دیکھیے گا مفاتی میں، اور کبھی مقدس مقامات پر جائیں تو کاظمین کی زیارت میں پڑھیے گا، 9 امام کی زیارت میں ایک جملہ ہے، اور جس طرح چاہے اس جملے کو آپ سن لیجئے۔
अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका या आल अल्लाह। और ही नहीं फरमाया आपने। बहुत से चेहरों को देख रहा हूं मैं, मासूम का दिया हुआ जुमला है। अगर अगर आल के माने औलाद हो जाएं तो फिर अकीदा तौहीद कहाँ गया? मासूम को मासूम सलाम कर रहा है और सलाम करते हुए कह रहा है अस्सलाम अलैका या आल अल्लाह, ऐ अल्लाह की आल तुम पर सलाम हो। अब पता चला आल अल्लाह वो होंगे जिनका मिजाज परवरदिगार से मिलता हो, और ऐसा मिजाज मिले कि जो ये चाहते हैं वो आले मोहम्मद चाहते हैं, और जो ये चाहते हैं वो परवरदिगार चाहता है। जिनके दिल मशीयत इलाही का मरकज हो जाएं, जिनके दिल अल्लाह के इरादे का मरकज हो जाएं, उन्हें कहा जाता है आल अल्लाह, जो मिजाज मशीयत समझते हो। वरना बड़ा मुश्किल है ये मसला हल करना कि क्या अल्लाह की आल भी होती है। पहले आल का मतलब तो समझो, आल का मतलब तो समझो। आल वो है जो हम मिजाज हो, आल वो है जो हम मिजाज हो। करबला में हुसैन का बच्चा बच्चा हम मिजाज था, बच्चा बच्चा हम मिजाज था, और इतना हम मिजाज है ये बच्चे को पता है कहाँ चुप रहना है और कहाँ पे मुस्कुराना है, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे मुस्कुराना है। कहीं नहीं मिलता कि हुसैन ने तफसील से बताया हो ये अली अकबर मैदान में जाओगे तो क्या करना है, कासिम मैदान में जाओगे तो क्या करना है, अब्बास फुरात के किनारे जाओगे तो क्या करना है। सब हुसैन के इतने हम मिजाज थे कि सब समझते थे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। काफिला आगे बढ़ गया और आलम यह है कि शोहदा के सरों को तकसीम किया गया। जालिमों के दरमियान में शोहदा के सरों को तकसीम किया गया। आपको मालूम है कातलाने हुसैन में जिनके हाथों में नेज़ों पे सर थे, उन्होंने ये कह के सर लिए थे कि जब हम अपने कबाइल में जाएंगे तो एक दूसरे पर फख्र करेंगे कि मेरे पास तो अब्बास का सर है, मेरे पास तो अली अकबर का सर है, मेरे पास तो कासिम का सर है, ताकि अपने सरों से के जरिए एक दूसरे पे फख्र मुबाहत करें। मगर जो खूली था उसके बाद हुसैन का सर था। आप अगर मस्जिद हन्नाना गए हों तो ये मस्जिद हन्नाना का वाक़या है। 11 मुहर्रम को करबला से काफिला चला और 12 मुहर्रम को आकर मस्जिद हन्नाना में ठहर गया। उसी मस्जिद में एक मकाम है कि जहाँ पर हुसैन का कटा हुआ सर रखा गया। मेरा छठा इमाम फरमाता है कि जब भी वहाँ जाओ तो 2 रकत नमाज हमारे मजलूम शहीद जद को ज़रूर हदिया कर देना, इसलिए कि सर हुसैन के कुछ टुकड़े हैं कि जो उस मकाम पर गिरे थे, उस मकाम पर गिरे थे। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। मगर खूली कहता है कि रात को हुसैन का सर मस्जिद में छोड़ना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए सर को अपने साथ ले गया। अगर जुमला सुन सके तो सुन लीजिए, इसलिए कि पढ़ने की मुझ में ताकत नहीं होती है जुमले की। अगर हुसैन के मसाइब पहुंचाना जिम्मेदारी ना होती तो मैं कभी ज़बान से ये जुमला न कहता। अरे जिस थैले में सब्जियां और फल रखे जाते थे उस थैले में हुसैन का सर रख के लेके चला, और जब अपने घर में पहुंचा तो वो जानता था कि बीवी आले मोहम्मद की चाहने वाली है, उसे घर में सर छुपाने की कोई जगह नहीं मिली। अज़ादारों जालिम ने एक मर्तबा घर के तंदूर को खोला और घर के तंदूर में हुसैन का सर छुपा दिया। अरे जब आधी रात गुजरी और खोली की ज़ौजा की आंख खुली, एक मर्तबा क्या देखा, पूरा घर जगमगा रहा है, पूरा घर जगमगा रहा है। और जब घर को रोशन देखा तो सोचने लगी ये तंदूर किसने जला दिया, ये रात को तंदूर किसने जला दिया। अज़ादारों बार बार कहूँगा, झटे इमाम कहते हैं खुदा उन आबादों पर रहमत नाजिल करे जो हमारे मजलूम जद के मसाइल पर बलद हो जाती हैं। एक मर्तबा खूली की ज़ौजा आगे बढ़ी, तंदूर के दहाने को खोला, एक मर्तबा क्या देखा, एक मजलूम का कटा हुआ सर है कि जो तंदूर में रखा हुआ है। एक मर्तबा झुकी, हुसैन के सर को उठाया, जब ये बालों से गर्द को साफ किया
کبھی رخساروں پہ لگی ہوئی خاک کو صاف کیا، اور ایک مرتبہ ہاتھ میں حسین کا سر لے کے کہتی ہے تیری آنکھیں بتا رہی ہیں تیرے سامنے تیرے بچوں کو مارا گیا ہے، تیرے حج کی خوش رگیں بتا رہی ہیں تجھے پیاسا مارا گیا ہے، اور یہ جو نور گھر میں پھیل گیا ہے یہ بتا رہا ہے تو اللہ کا کوئی پسندیدہ ہے۔ ارے اے بندہ خدا، تجھے خدا کی عظمت کا راستہ بتا کہ تو کون ہے۔ عزاداروں ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ حجابات ہٹ گئے، ایک نور کی عماریاں اترتی ہوئی نظر آئی، نور کی عماریاں اترتی ہوئی نظر آئی۔ خولی کی زوجہ کہتی ہے 4 عماریاں تھیں اور عماریوں سے 4 عورتیں روتی ہوئی برآمد ہوئی، ایک ایک کر کے عورتیں نکلی، مگر جو آخری عماری تھی اس میں سے وہ بیوی نکلی کہ جو سب سے زیادہ دھاڑے مار کے رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب 4 بیویاں باہر آئی تو خولی کی زوجہ پوچھتی ہے اے آنے والیوں بتاؤ تم کون ہو؟ اس میں سے ایک نے رو کے کہا کہ مجھے حوا کہتے ہیں، میں آدم کی زوجہ حوا ہوں، اور یہ دوسری مریم ہے، یہ دوسری مریم ہے، اور مریم کے ساتھ تیسری ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ ایک مرتبہ بہت روئیں گے آپ اس جملے پر، ایک مرتبہ جب چوتھی بیوی روتی ہوئی باہر آئی تو اس نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ کائنات کے مظلوم کی ماں فاطمہ زہرا، یہ فاطمہ زہرا ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ اس کو تبالے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ مخاطب ہوئی، خولی کی زوجہ سے حسین کا سر لیا، اپنی گود میں رکھا اور رو کر کہتی ہے ہائے میرے لال، تجھے غربت میں پیاسا مارا گیا، ارے بابا محمد مصطفیٰ، ارے میرے لال کی کیا خطا ہے، ارے اے خولی کی زوجہ تیرے شوہر نے میرے بیٹے کو پیاسا قتل کر دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ ذکر کو قبول فرما، الہاسوں کو قبول فرما، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، کوئی غم نہ دے اتباع غم آل محمد کے۔ سورہ فاتحہ کی اجتماعات ہے بانی مجلس کے مرحومین کے لیے، بشارت حسین، کشوری فاطمہ، راضیہ بانو، اختر حسین اور کنیز فاطمہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ کیسی قیامت لے کر آئی دشت بلا میں شام غریباں، ثانی زہرا تھی پہرے پر تشنا دہن بحال پریشان، آئے علی جب دشت بلا میں باپ کو بیٹی نے پہچانا، پھینک دیا ٹوٹا ہوا نیزہ، قدموں میں گر کر بولی وہ دکھیا، یہ دیکھیے کیا حال ہے اولاد نبی کا، ماتم ہے بپا دشت میں
عباس جری کا، یہ دیکھیے کیا حال ہے اولاد نبی کا، ماتم ہے بپا دشت میں عباس جری کا۔ آپ آ گئے اس دشت میں اچھا کیا بابا، خود دیکھیے کس حال میں ہے آپ کا کنبہ، ہے باپ کسی کا یہاں، بیٹا ہے کسی کا، ماتم ہے بپا دشت میں عباس جری کا۔ یہ دیکھیے کیا حال ہے اولاد نبی کا، ماتم ہے بپا دشت میں پامال ہوا دل میرا قاسم کی طرح سے، سوغات مجھے کیا ملی اس کرب و بلا سے، کاٹا ہے پس پشت سے سر میرے اخی کا، ماتم ہے بپا دشت میں عباس جری کا، ماتم ہے بپا دشت میں عباس۔ خیموں کی بچی راکھ ہے سادات کا بستر، کیا سوئے گی اس راکھ پر شبیر کی دختر، یہ جلتی ہوئی ریت ہے گہوارہ کسی کا، ماتم ہے بپا دشت میں عباس جری کا، ماتم ہے بپا دشت میں عباس جری کا۔ پیوست میرے قلب میں برچھی کی یعنی ہے، زینب کی تو اس دشت میں جاگیر لٹی ہے، وہ دیکھیے لاشا میرے ہم شکل نبی کا، ماتم بپا دشت میں عباس جری کا، ماتم ہے بپا دشت میں عباس۔ سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ۔ ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کہ یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے،
ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے پہرے پہ آ گئی ہے تنہا لب اٹھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب بچ گیا دین مگے بچ گیا دین مگے کچھ نہ بچا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر لڑکھڑاتے ہوئے دینے بھی سنبھلنے کے لیے لڑکھڑاتے ہوئے دینے بھی سنبھلنے کے لیے بازو رسی سے بندھا بازو رسی سے بندھا تھام لیا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لوٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی پوچھا سغرا نے یہ سجاد سے تنہائی میں پوچھا سغرا نے یہ سجاد سے تنہائی میں شام تک بھائی صفے شام تک بھائی صفے کیسے کٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لوٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی یہ چھری شہر پہ چلی ہے کہ چلی زینب پہ یہ چھری شہر پہ چلی ہے کہ چلی زینب پہ یہ گلا شہر کا کٹا یہ گلا شہر کا کٹا ہے کہ گلا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لوٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی آ کے جب حشر کے میدان میں رکے گا یہ نوید آ کے جب حشر کے میدان میں رکے گا یہ نوید قافلہ کے وہ بلا قافلہ کے وہ بلا سے جو چلا زینب کا سر سے چادر بھی گئی
زینب کا حسینیت زندہ باد پائندہ باد 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 واہ حسین راز زندگی کو پا لیا واہ حسین راز زندگی کو پا لیا پیمبروں سے جو نہ اٹھ سکا وہ بار اٹھا لیا پیمبروں سے جو نہ اٹھ سکا وہ بار اٹھا لیا کچھ اس طرح سے بڑھ کے موت کو گلے لگا لیا کچھ اس طرح سے بڑھ کے موت کو گلے حیات مسکرا اٹھی اجل نے سر جھکا لیا حسینیت زندہ باد پائندہ باد حسینیت زندہ باد پائندہ باد ظلم و جور ختم ہو گئے گزر گیا یزید جور ختم ہو گئے گزر گیا یزید ظلم خود ہے دم بخود وہ کام کر گیا یزید ہے دم بخود وہ کام کر گیا یزید کس طرح گئے حسین اور کدھر گیا یزید کس طرح گئے حسین اور کدھر گیا یزید مر کے بھی جیے حسین جی کے مر گیا یزید حسینیت زندہ پائندہ باد حسینیت زندہ باد پائندہ باد یزیدیت تھی اوج پہ زوال پر تھا آدمی تھی اوج پہ زوال کر تھا آدمی پناہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھی زندگی کی تلاش میں بھٹک رہی تھی زندگی لبوں پہ جان تھی سانس لے رہا تھا دین آخری لبوں پہ جان تھی سانس لے رہا تھا دین آخری تیرے لہو سے جی گئی شریعت محمدی حسینیت زندہ باد پائندہ باد حسینیت زندہ باد پائندہ باد جوان لال کو سلا ریت پر سلا دیا جوان لال کو سلا ریت پر سلا دیا خدا کی راہ میں صغیر کا گلا بڑھا دیا ہمیں صغیر کا گلا بڑھا دیا بڑھا جو ظلم تو خود اپنا سر کٹا دیا بڑھا جو ظلم تو خود اپنا سر کٹا دیا یزیدیت کو حشر تک نگاہ سے گرا دیا حسینیت زندہ باد
جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا رو رہی ہے وہ گنہگاروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا رو رہی ہے وہ گنہگاروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے کون جانے کہ یہ ہے کون رسن پہنے ہوئے بے ردا روتی ہے سجاد کے پیچھے چھپ کے سسکیاں ڈوبی ہیں جس بی کی ہائے زنجیروں کی جھنکاروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے ہر بازاروں میں کہاں زینب اور کہاں شام کے لوگوں کا ہجوم سربرہنا اونچی آواز میں خطبے پڑھنا ختم مرسل کا حوالہ دے کے چادر مانگنا بدکاروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے آگ خیموں کو لگی اور تھے سجاد بے ہوش رو رو عباس کو دیتی تھی صدائیں زینب لوٹ لو چادر سیدانیوں کی شور برپا تھا ستمگاروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں کس طرح بالی سکینہ آج بابا کے بغیر سو گئی چین سے تنہائی میں روتے روتے ہچکیاں دبے گئی معصومہ کی ہائے زندانوں کی دیواروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں آ گئیں بنت علی بے ردا ہاتھ بندھے بھر بازاروں میں زیارت